شرکت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں یہاں آج کا جو واقعہ ہمارے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں مستنگ میں پیش آیا، جس میں 52 لوگ 52 لوگ شہید کر دیے، ان کے لیے بھی عقیدت کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ پشاور میں بھی ایک چھوٹا واقعہ پیش آیا اور میں حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ آج کے دن جب پورا عالم اسلام اور پاکستان میں رہنے والے ہر مسلک کے لوگ اس دن کو پیار، محبت اور امن سے مناتے ہیں، ایسے میں ہمارے وہ ازلی دشمن جو ہمارے اس خوشی کے دن میں بھی رکھنا ڈالنے کے لیے ایسی سازشوں میں، جسے میں بزدلانہ سازشیں کہتا ہوں، کہ چھپ کے ایسے وار کرتے ہیں جس سے ہماری معیشت سالمیت پر آواز اٹھے۔ لیکن بحیثیت قوم ہمیں ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ جو قومیں ہوتی ہیں وہی ملک بناتی ہیں۔ بدقسمتی رہی کہ 76 سالوں میں بھی ہم نے بہت کچھ نہیں سیکھا جو ہم نے سیکھنا چاہیے۔ یہ وہ پاکستانی قوم ہے جو چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ جو ایمریٹس ایئر لائن ہے، جسے EK کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا EK91، EK42، EK9، EK کیا ہے؟ میں سن کے بڑا حیران ہوں۔ EK کا مطلب ہے ایمریٹس کراچی، کے سے کراچی۔ اس لیے کہ جب انہوں نے اپنی ایئر لائن شروع کی تو پہلی پرواز کراچی آئی تھی، پائلٹ پاکستانی تھا اور جہاز بھی PIA نے دیا تھا، اس لیے آج تک EK ہے۔ تو جس پاکستان اور پاکستانیوں نے اس ایئر لائن کو بنایا، آج وہ دنیا میں بہترین ایئر لائن تصور کی جاتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے سعودی عرب کا ایک بڑا ڈیلیگیشن یہاں گورنر ہاؤس آیا۔ ان کے فیڈرل منسٹر مذہبی امور کے اور ایمبیسڈر نے مجھے بتایا کہ سعودی عرب کا پہلا اسٹیٹ بینک اور اس کا گورنر پاکستانی تھا۔ اسی طرح پھر مجھے کسی نے بتایا کہ 96 میں قطر، جو کہ آج فیفا ورلڈ کپ اور دنیا میں اپنی ایک نام اور نمود بنا چکا ہے، اسے بنانے والوں میں بھی پاکستانیوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو جب میرے پاکستانی بھائی دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر سب کچھ بنا دیتے ہیں۔ لیکن بس قسمتی میری
کہ میرے اس وطن کے لوگ اپنے اس وطن میں رہ کر سب کچھ بن گئے، اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، سبھی کچھ، لیکن اچھا پاکستانی نہیں بن سکتے۔ ہم دوسروں کے ملکوں میں جا کر تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، کاش کہ یہ خیال یہاں رہنے والے پاکستانیوں کے دل میں بھی آ جائے۔ اور آج اس بات کے کرنے کا مقصد، آج کا یہ اہم دن ہے جہاں یہاں سبھی لوگ موجود ہیں۔ میری وہ پارٹی جس نے مجھے گورنر نامینیٹ کیا، اس کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی موجود ہیں، اس کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی موجود ہیں، خواجہ اظہار بھائی موجود ہیں، اور ہماری نگراں حکومت سندھ کے کیبنٹ منسٹرز مبین جمانی صاحب، ڈاکٹر جنید صاحب، میڈم جو ہماری ایجوکیشن کی منسٹر ہے وہ بھی یہاں موجود ہیں، آئی جی سندھ موجود ہیں، کمشنر کراچی بھی یہاں موجود تھے، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ بھی یہاں موجود تھے، اور اس ملک کے صنعت کار، تاجر اور بہت ہی ہمارے ڈفرینٹ کنٹریز کے کونسل جنرلز یہاں پر موجود ہیں، خاص طور پہ ترکیہ، ملیشیا، انڈونیشیا، عمان، جرمنی، سری لنکا، کویت، چائنا، دبئی، یو اے ای، یہ سارے لوگ یہاں ہیں۔ تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جرات کی کہ میں آج کے دن آپ سے یہ عہد لے سکوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ اپنے اس پاکستان کی غور و فکر میں رکھنا ہے۔ اس وطن میں سبھی کچھ ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کو استعمال بھی نہیں کیا، اور بس وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ 76 سال ہو گئے اس وطن کو بنے ہوئے۔ ایسے ایسے میرے صنعت کار بھائی دوست یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے جب اپنے کاروبار کو شروع کیا تو کچھ نہیں تھے، آج سب کچھ ہے اور کامیاب ترین ہے۔ تو پھر میرا یہ وطن کامیاب کیوں نہیں؟ اس وطن کو کامیاب بنانا ہے، اور ہم چاہیں تو بنا سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ میرا ایک دوست یو ایس میں ہے، اس سے میری بات ہو رہی تھی، ظفر عباس بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے۔ اس نے کہا کہ دنیا میں ایک شہر ہے، وہاں وہ گوروں کے ساتھ اور مختلف دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن ہوئی تو مجھے بتا رہا تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ دنیا میں ایک شہر ہے جس کا نام کراچی ہے، اور یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں رہنے والے زندہ کیسے ہیں، کیونکہ نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ روزگار کا اچھا انتظام ہے، اور 3 کروڑ لوگ رہ کیسے رہے ہیں اور زندہ کیسے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے ہم نے کچھ کیا نہیں ہے۔ شاید جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے پانی، بجلی اور گیس کی قیمت کا نہ تعین کوئی وقت رکھتا ہو اور نہ اس کا ہونا کوئی وقت رکھتا ہو، لیکن یہ 3 کروڑ کا شہر ہے، ہم تو شاید اس میں سے 3 لاکھ کی نہیں۔ تو جو 2 کروڑ 97 لاکھ لوگ ہیں وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور وہ زندگی کیا ہے کہ ایک ماں اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے
अपने बच्चों को सुला देती है, क्योंकि उसके पास वो 50 रुपए नहीं है उस बच्चे को खिलौने दिलाने के। ये वो लोग हैं। और आज पाकिस्तान 1 और 2 बिलियन डॉलर के लिए दुनिया में हाथ फैलाए फिर रहा है, और आज IMF के प्रोग्राम में जकड़ा हुआ है। और ये सब हम पाकिस्तानी अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन नफ्सा नफ्सी का आलम है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, फिरकों में बंट चुके हैं, कौमियतों में बंट चुके हैं, और आखिर में सियासत में बंट के 9 मई जैसे वाक़यात कर बैठे हैं, जहां न मस्जिदों को छोड़ा गया, न स्कूलों और कॉलेजों को। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक हम सब कुछ देखते रहेंगे और इसी तरह से आने वाली नई नस्ल को भी अपने कर्जे मुंतकिल करके इस दुनिया से चले जाएंगे? अब भी वक्त नहीं गुजरा, हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ एक नज़र और अहमियत देनी है इस मुल्क को। सब कुछ हो जाएगा। हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, और उस पैरों पे जब खड़े होंगे उस ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है हमें अपने वतन की इज्जत का भी अंदाज़ा है। आए आज ही से, आज के बबरकत 12 रबी अव्वल वाले दिन से अहद करते हैं कि हर शख्स जिसे भी अल्लाह ने साहिब सरवत, साहिब हैसियत बनाया है, वो कुछ ना कुछ अपने इस वतन के लिए करेगा। जैसे मेरा प्यारा भाई ज़फ़र अब्बास JDC कर रहा है। आज जितने इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, उनमें ज़फ़र अब्बास भाई का, हमारे मौलाना बशीर फारूकी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और ये वो लोग हैं जो अपने लिए ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। ये अरबों रुपए लोगों से जमा करते हैं और उन लोगों पे खर्च कर देते हैं जो इस वक्त परेशान हाल हैं, मुश्किल में हैं। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल आप सबसे ढकी छुपी नहीं है। गो के सभी लोग इस तरफ गामजन हैं, ख़ास तौर पे ये निगरां हुकूमत और हमारे मुल्क के सफ़े सलार आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब कोशा हैं कि जिस तरह वो सरहदी दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, उसी तरह इस मुल्क में माशी दहशत गर्दी का मुकाबला करें। माशी दहशत गर्दी मैं इसलिए कहता हूँ कि आज जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है, इसे माशी दहशत गर्दी का नाम देना चाहिए, क्योंकि जब जब पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आगे बढ़ता है और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, तो फिर ये अज़ली दुश्मन जिसे मैं भारत और इंडिया कहता हूँ, वो सामने आ जाता है। और आज जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसे एक्सपोज किया और उसको उसका चेहरा दिखाया और वो बताया जो पिछले 40 सालों से पाकिस्तान दुनिया को बता रहा था कि आज हमारे मुल्क में जितनी भी दहशतगर्दी है उसके पीछे उन्हीं के डॉलर्स हैं और वही ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं। क्योंकि हम कमज़ोर थे और हैं, इसीलिए हमारी आवाज़ इतनी तवाना न थी जितनी कैनेडियन गवर्नमेंट की है, और वो अब दुनिया को बता रहे हैं कि उनकी सरजमीन पर जो दहशतगर्दी हुई है उसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। और आज का ये वाक़या दुनिया की तवज्जो इंडिया ने अपने ऊपर से हटाने के लिए ये वाक़या किया है, और आगे जब इसकी तहकीकात होगी तो इंशाअल्लाह पता चलेगा। लेकिन
ہمیں نہ مایوس ہونا ہے اور نہ اپنے حوصلے پست کرنے ہیں۔ ہم چاہیں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اسی ملک میں ظفر عباس موجود ہے۔ ہمارے پاس اسی ملک میں حمزہ تبانی موجود ہے۔ ہمارے پاس اسی ملک میں ارشد ولی محمد موجود ہے، ڈاکٹر جنید علی شاہ موجود ہیں۔ ہمارے پاس اسی ملک میں ہمارے مبین جمانی صاحب موجود ہیں۔ ہمارے پاس ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی بھی ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ سلطان چاولہ بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، ریحان بھائی ہمارے ریحان چاولہ بیٹھے ہیں، فرحان عیسیٰ ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر طلحہ موجود ہے۔ رکھیں اپنے دل پر ہاتھ اور کہیں کہ اگر چاہیں گے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن سوچیں ذرا پاکستان کو، سوچیں ذرا اپنے اس شہر کو۔ آپ کے اور میرے گھر میں تو منرل واٹر کی باٹلز ہیں، لیکن اس شہر میں سمندر بھی ہے اور اس 2 کروڑ کی آبادی کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ یہ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ترکیہ جیسا دوست موجود ہے، ہمارے پاس عمان، ملیشیا، انڈونیشیا، کویت جیسے دوست موجود ہیں، جو ہر مشکل گھڑی میں سعودی عرب جیسے دوست موجود ہیں، یو اے ای جیسے دوست موجود ہیں، قطر جیسے دوست موجود ہیں، اور پھر اس شہر میں سیلانی کے دسترخوان موجود ہیں، ظفر جے ڈی سی کے دسترخوان موجود ہیں۔ ورنہ آپ نے اور ہم نے کیا ہی کیا ہے؟ ہم نے اپنے وطن کو بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں۔ زکوٰۃ دے دینا، خیرات دے دینا کوئی بڑی بات نہیں، وہ کیونکہ آپ اپنے لیے دیتے ہیں۔ آئیں آگے بڑھیں، اس وطن کے لیے کچھ کر گزریں، اور ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس آخری شعر کے ساتھ کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور جو بانٹے گا، یہ ظفر عباس بھائی کی نظر کر رہا ہوں شعر، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، خالد بھائی، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی، جنید بھائی ہمارے بہت سارے مہربان یہاں بیٹھے ہیں، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ اسی 12 ربیع الاول والے دن سے نکلے گا۔ آئیں ہم سب مل کے پاکستان کی ترقی کے لیے دعا گو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔